جی عائشہ بیٹا، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی پتر. جی بلال بھائی، بیٹا میرا 1.5 سال کا ہے. 6 مہینے تک تو اس کا ویٹ صحیح رہا. صحیح راہ سے کیا مطلب ہے؟ صحیح رہا 6.8 کے جی ڈاکٹروں کے حساب سے. اب اچھا. 1.5 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کا ویٹ ہے 6.8 کے جی. 6.8 کے جی. اور ہائٹ بڑھ رہی ہے؟ ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے، دانت بھی آ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سارا دن پوٹی کرتا رہتا ہے. سارا دن ہر وقت صرف 12 13 14 مرتبہ یہ پوٹی کرتا ہے. پیٹ بڑا ٹیسٹ وغیرہ میں نے کرایا تو وہ ریڈیوسنگ شوگر پازیٹیو تھی، اس کی وجہ سے اس کا دودھ بند کر دیا، دودھ سے بنی ہر چیز بند کر دی. اب جو ڈاکٹروں کے پاس لے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس میں کیلشیم کی اتنی کمی ہو گئی، نہ چلتا، صرف بیٹھا رہتا ہے، نڈھال لیٹا رہتا ہے، گردن ایک طرف رہتی ہے، سیدھی نہیں کرتا. لیکٹوز انٹالرنس کے علاوہ کوئی اور ڈائگنوسس ہے؟ کوئی اور ڈائگنوسس بھی ہے؟ نہیں، بس صرف لیکٹوز کی پرابلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سارے میں نے ٹیسٹ تو کرائے. باقی کھانا کھاتا ہے بچہ، صرف دودھ نہیں پیتا؟ ہاں باقی سب کھانا کھاتا ہے. آپ کے شہر میں ہے بیٹا؟ حیدرآباد میں. حیدرآباد میں ایک بڑا شہر ہے، یہاں پہ لیکٹوز فری دودھ بھی اویلیبل ہوتا ہے ڈاکٹر میں نے صاحب. لیکٹوز فری دودھ، اب میں پروڈکٹ کا نام نہیں بتا رہی، لیکن میں نے اب وہ شروع کرا ہے. میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ شروع کرنا ہے، تو پھر میں نے وہ دودھ شروع کرا. ہاں تو یہ مجھے بتاؤ، ایک پرابلم تو یہ سمجھ آیا کہ 10-12 دفعہ سٹول پاس نہیں کرنا چاہیے. دوسری پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ دوسری بات مجھے یہ بتاؤ کہ وہ باقی ڈائٹ اپنی دودھ کے علاوہ جو ہے وہ لے رہا ہے؟ کیونکہ 1.5 سال کے بچے کو آلموسٹ ٹیبل کے اوپر سے ڈائٹ لینی چاہیے، جو بھی کھانا ہو لگا ہوا. آلو وغیرہ روٹی میش کر کے یہ سب میں اس کو دیتی ہوں. فروٹ وہ کچھ بھی نہیں لیتا، صرف منع کرتا ہے، لیکن اتنا نڈال رہتا ہے. وہ کھانے کے لیے مجھے اس کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ چلنا پھرنا دور کی بات. تو کھانے کے لیے بٹھانا ہی پڑتا ہے، اس میں مطلب وائٹامن ڈی لیولز چیک کروائے آپ نے اپنے بچے کے؟ وائٹامن ڈی کے ڈراپس میں ڈیلی دیتی ہوں. تو لیولز کم آئے تھے تبھی دے رہی ہیں، نارمل بچوں کو تو نہیں دیتے؟ نہیں، وہ اسٹارٹنگ سے مجھے ڈاکٹر نے دلوائی تھی، اور ابھی تک مجھے وائٹامن ڈی کی ڈراپ ہے کہ اس کو 1 قطرہ ڈیلی دینا ہے، تو میں وہ دیتی رہتی ہوں. ہڈیاں ٹھیک ہے اس کی؟ مڑی تو نہیں ہوئی ہے نہیں ٹانگوں کی؟ ٹھیک ہے اس کی، میں نے چیک کرا لی، ہڈیاں بھی ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب وٹامن ڈی کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اول تو بچوں کو وٹامن ڈی کے ڈراپس ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کافی اوور دا پیریڈ آف ٹائم 10,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی لیں، اور دیٹ از اے لاٹ. بہت ٹھیک ہے. ہاں، اور اس میں مجھے یہ 10 دفعہ اسٹول پاس کرنا 1.5 سال نو اٹ از ناٹ نارمل. 2 یا میکسیمم 3 بار آپ کو اسٹول پاس کرنے چاہیے. اور ایک اور بات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 65% آف دا پاپولیشن از لیکٹوز انٹالرنٹ، اور آدھے لوگوں کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے. یہ دودھ کے ملک شوگر، ڈیری ملک شوگر. آپ پلانٹ بیسڈ ملک لیں اپنے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو کمرشل پروڈکٹس ہیں جو لیکٹوز فری آتے ہیں، سویا ملک، کوکونٹ ملک، اوٹ ملک، آلمنڈ ملک. ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو کمرشل پروڈکٹس ہیں جو لیکٹوز فری ہوتے ہیں وہ شوگر انریچڈ ہوتے ہیں. آپ کے شوگر بچے کو ڈل بھی کرتا ہے، لیزی بھی کرتا ہے. ڈو ناٹ بائی کمرشل شوگر انریچڈ لیکٹوز فری پروڈکٹس. آپ پلانٹ بیسڈ ملک لیں. اور کیلشیم کے نان ڈیری سورسز بھی ہیں، پریشان مت ہو. سیسمی سیڈ کوکونٹ لڈو اپنے بچے کو بنا کے دیں، گرینز دے. اس وقت سردیوں کا موسم ہے، ہاضمہ تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. پنجیری کی بات کر رہی ہوں سر. بالکل. آپ سیسمی سیڈز لیں، آپ آلمنڈز لیں، آپ مونگ پھلی لیں. یہ نان ڈیری سورس آف رچ کیلشیم ہے. آپ اس میں جو مکس ٹرینز ہیں، اس وقت سردیاں، ہمارے ہاضمے کا سسٹم تیز ہوا ہوتا ہے بچوں بڑوں سب کا. ٹھیک ہے. جوار کا، باجرے کا، بیسن کا آٹا لیں، آپ گڑ لیں. ٹھیک ہے. اور آپ ان ساری چیزوں کی آپ پنجیری بنائیں، آپ اپنے بچے کو دیں. اور کیلشیم اس کے علاوہ ساری دالوں میں آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے تو جتنے کارپوریٹ ورلڈ کے کھانے آنے کی دکانیں کر دینی ہے بند، اور واپس پتہ ہم نے کس جگہ پر آنا ہے. اور یہ ہے انوائرمنٹل فرینڈلی فوڈ. ایکچولی ہم نے واپس اس جگہ پر آنا ہے جس جگہ پہ ہم اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے، ان چیزوں کے اوپر واپس. حضور اقدس یہ بتائیے کہ ایک ٹانگ جو ہے وہ سینے سے لگانی ہے، اور ایک ٹانگ وہ حضرت عمر خطاب کا ایک واقعہ بھی اس پہ بڑا مشہور ہے. یہ ٹانگ اپنے سینے سے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، طب نبوی اور سنت نبوی بیسیکلی یہ ٹانگ، دایاں ٹانگ جو ہے ٹانگ یہ کھڑی کر کے اپنی سینے سے لگا کے اور بائیں بچھا کے، یہ کھانا کھانے کا ایک سنت طریقہ ہے اور بہت خوبصورت طریقہ ہے. میں تو کل پڑھ رہا تھا، امام بخاری نے فرمایا بڑی خوبصورت، وہ جو طریقے حضور کے کھانا کھانے کے آداب تھے ہم نے وہ سارے ختم کر دیے. آقا نے فرمایا بھی ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، ہم نے ٹیک لگا کے کھانا. حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہم نے نہیں کھانا. آقا دو جہاں سے نے فرمایا جب کھانا کھا رہے ہو تو اللہ کا ذکر بھی اپنی زبان پہ جاری رکھو، ہم نے چھوڑ دینا، بلکہ ہم نے ہنسنا بھی اور ہنسانا. جی، ہم نے بلکہ ساتھ بلکہ ٹی وی لگا کے ہم نے اس کا پورا انجوائے کرنا کھانا کھانے کو بھی. نبی پاک نے فرمایا کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا کھانا بھی سنت ہے، ہم نے وہ بالکل نہیں، بلکہ اینڈ میں پانی پینا اور ٹکا کے پینا، اور پھر ہم نے سپرائٹ پیپسی دھومیں اتار دینی.
پھر نام لینے اور اچھا ٹھیک کولڈ ڈرنکس ہم نے اچھے طریقے سے پینی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی شفا اللہ پاک نے رزق کے اندر رکھی ہوتی ہے, لیکن اس رزق کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں ہے. اور میں آج ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کی تشریف فرما ہوتے تو ابھی بھوک باقی ہوتی تو آپ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتے, یعنی کھا دیتے. اور ہم جب تک مکمل طور پر سیر ہو کے 100% 3 دن کا کھانا نہ کھا لیں ہم روٹی نہیں چھوڑتے. واپس آ کے بریک سے پوچھوں گا میں ساقی بھائی سے کہ اگر پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہو تو زیادہ سنت کی صحت ہوتی ہے, یا پیٹ باہر نکلا ہو تو سنت کی صحت زیادہ ہوتی ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک خاتون سے ڈاکٹر صاحب میں میری صبح بات ہو رہی تو انہوں نے اپنے نیوٹریشنسٹ کو فون کیا امریکہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں کیا کھاؤں, تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی پلیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصے میں ویجیٹیبلز ہوں, ایک حصے میں میٹ ہو, اور ایک حصے میں کاربز ہوں, اناج ہو. تم بیلنس کر کے کھاؤ. اگر یقین کیجئے ہمارے یہاں کسی بھی نیوٹریشنسٹ کو فون کیا جاتا تو وہ اپنا ایک نیوٹریشنسٹ پلان جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیتے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی سنجیدہ بات تھی کہ بچہ 10-11 دفعہ اگر یہ موشن پاس کر رہا ہے تو اس کے جسم سے تو پانی نکل رہا ہے, نمکیات سارے, تو وہ تو گردن لٹکائے گا. بچہ الیکٹرولائٹ ڈپلیٹڈ ہے, نمکیات ڈپلیٹڈ ہے, اور مجھے تھوڑا سا شک ہوا تھا کہ وہ وائٹامن ڈی ڈپلیٹڈ بھی ہے, تبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں وائٹامن ڈی کی ڈراپس دے رہی ہوں. میں ان کی امی کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ اس کے لیولز ابھی فریش جا کے چیک تو کروائیں کہ اس کی باڈی میں کتنے, اور آپ اس کو ایسے ہی وائٹامن ڈی دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اول تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری سوچ ہی کام نہیں کری کہ 10-12 موشن روز کر کے وہ بچہ کس طرح فنکشنل ہے. ایگزیکٹلی ایک اچھے خاصے تگڑے پہلوان کی جان نکل جائے تو خالی پانی کا لاس نہیں ہوتا, پوٹیشیم, سوڈیم, سارے منرلس کا لاس ہوتا ہے. کم از کم آپ اس کو ری ہائیڈریٹ تو کریں, اور ری ہائیڈریٹ سے مراد پانی نہیں ہے, یعنی آپ اس کو الیکٹرولائٹس دیں, ٹھیک ہے. اور آپ بالکل نان ڈیری سورسز آف کیلشیم کی طرف آ جائیں. جتنے بھی بینز ہیں, لینٹلز ہیں, دالیں ہیں آپ کے پاس, جتنے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, جتنے نٹس ہیں, جتنے سیڈز ہیں, جس میں سیسمی سیڈ سب سے رچ سورس ہے, آپ اس کو وہ دینا شروع کریں. اس کو ساری زندگی دودھ کی ضرورت نہیں ہے, بالکل پانی بھی ملتا ہے الیکٹرولائٹس کے ساتھ, لیکن وائٹامن واٹر نہیں آپ نے خریدنا, ٹھیک ہے, یا منرل واٹر نہیں. یہ میں واپس آ کے پوچھتا ہوں, وائٹامن واٹر کیونکہ بڑا ان ہے, اسٹول پاس کرنا یا موشن پاس کرنا جو ہے, یہ جو ہماری بہن کر رہی تھی, اس کا ایک ہی مطلب ہے یہ, یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھانے کر رہا ہے, اس سے پانی بھی لوز ہو رہا ہے, اور بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں.